بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ لکودک صحرا میں ریت کے ایک اونچے سے ٹیلے کے ساتھ ایک بڑا ایئر کنڈیشنڈ خیمہ نصب تھا۔ ساتھ ہی ایک بڑی اور انتہائی طاقتور انجن والی گہرے نیلے رنگ کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ پر مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کا مخصوص سلوگن لکھا ہوا تھا۔ جیپ کے اوپر زرد رنگ کی دھاریوں والا کپڑا اس طرح پڑا ہوا تھا کہ اس سے صرف جیپ کی چھت ڈھکی ہوئی تھی۔ خیمہ بھی زرد رنگ کی پٹیوں کے کپڑے کا بنا ہوا تھا، اور ان زرد رنگ کی پٹیوں کی وجہ سے دور سے یہ جیپ اور خیمہ ریت ہی کا ایک حصہ نظر آتے تھے۔ خیمے کے اندر 3 مرد اور ایک نوجوان عورت سرخ رنگ کے قالین کے اوپر ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک بڑا سا کاغذ پھیلا ہوا تھا جس پر کوئی انتہائی پرپیچ قسم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک لمبے قد اور براؤن بالوں اور انتہائی ٹھوس جسم کا نوجوان ہاتھ میں ٹرانسمیٹر اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس کی نظریں بھی اس کاغذ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے آرگن کہ کتبہ صحیح طور پر پڑھا گیا ہے؟ لڑکی نے نظریں اٹھاتے ہوئے اس ٹرانسمیٹر والے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، جان آرنلڈ سے بڑا قدیم مصری زبانوں کا ماہر اور کون ہو سکتا ہے؟ آرگن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ نتاشا درست کہہ رہی ہے۔ کتبہ پڑھنے میں یقیناً غلطی ہوئی ہے، ایک درمیانے قد لیکن گٹھے ہوئے جسم کے نوجوان نے کہا، اور آرگن اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب ڈان؟ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ آرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سنو، نتاشا ایسے کاموں میں ماہر ہے۔ اگر سے اس نقشے میں کوئی غلطی محسوس کی ہے تو پھر یقیناً یہ غلط ہوگا، ڈان نے قدرے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نتاشا ماہر ہے تو جان آرنلڈ بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ نقشہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ آرگن نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ڈان کے الفاظ نے شدید تکلیف پہنچائی ہو۔ جان آرنلڈ تمہارا باپ ہے آرگن، اس لیے تم جذباتی انداز میں سوچ رہے ہو۔ بہرحال نتاشا اپنی بات کی وضاحت کرے گی۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں شکر رنجی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نقشے میں ایک بنیادی غلطی موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، ورنہ جان آرنلڈ قدیم مصری زبانوں پر واقع اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لڑکی نے جس کا نام نتاشا تھا نے کہا۔ کیا غلطی ہے؟ آرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، یہ ہے وہ جگہ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ نقشے کے مطابق اس کے شمال میں 30 کلومیٹر پر آفق کا مدفون مقبرہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ جگہ، لیکن بنیادی طور پر یہ غلط ہے، کیونکہ قدیم مصری کبھی بھی دریا سے اتنے فاصلے پر مقبرے نہیں بنایا کرتے تھے۔ آج تک جتنے بھی مقبرے ملے ہیں وہ دریا کی پرانی گزرگاہ کے کنارے سے زیادہ 4 کلومیٹر کی پٹی کے اندر ملے ہیں، اور یہ جگہ دریا کی پرانی گزرگاہ سے قریباً 150 کلومیٹر اور بنتی ہے۔ نتاشا نے بڑے ماہرانہ انداز میں کہا۔ لیکن کتبے میں ایسا لکھا ہوگا، تبھی ڈیڈی نے اسے یہاں دکھایا ہے نا؟ آرگن نے اس بار قدرے ڈھیلے سے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ نتاشا کی بات میں واقعی وزن تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جگہ کا بھرپور انداز میں جائزہ ضرور لے لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقبرہ عام مقبروں سے ہٹ کر بنایا گیا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آرگن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور نوجوان نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وقت اور روپیہ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خواہ مخواہ کی کھدائی پر کتنا خرچہ آ جائے گا؟ جب تک صحیح مقام کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی کھدائی نہیں ہوگی، ڈان نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے ڈان، مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ مقبرہ اس جگہ نہیں ہو سکتا، اس لیے لاکھوں روپے برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نتاشا نے کہا، اور ڈان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ مشن ختم سمجھا جائے؟ آرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ختم کیوں سمجھا جائے؟ میں نے بہرحال یہ مقبرہ تلاش کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر نتاشا تمہارے ڈیڈی سے بات کر لے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے، ڈان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، ڈیڈی کبھی اس پر رضامند نہ ہوں گے، وہ اس معاملے میں انتہائی سنکی آدمی ہیں۔ یہ نقشہ بھی میں نے چکر دے کر ان سے بنوایا ہے۔ میں نے حکومت مصر کی طرف سے ایک جعلی کاغذ تیار کیا، اور پھر وہ کتبہ اور کاغذ ڈیڈی کو دیا۔ ڈیڈی اس کاغذ سے یہی سمجھے کہ یہ کتبہ حکومت نے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح وہ اس کے پڑھنے اور نقشہ بنانے پر آمادہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ نقشہ اور کتبہ اپنے خاص آدمی کے ذریعے واپس حکومت کو بھیجا، لیکن میں نے اس خاص آدمی کو چکر دے کر نقشہ اور کتبہ قابو میں کر لیا،
اور اس آدمی کو جعلی رسید دے دی گئی اور یہ رسید ڈیڈی تک پہنچا دی گئی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آرگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کہ نتاشا مصری حکومت کی طرف سے ہی ان سے بات چیت کرنے جا سکتی ہے؟ کیوں نتاشا؟ ڈان نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کی شاگرد رہ چکی ہوں۔ انہوں نے مجھ پر بڑا زور دیا تھا کہ میں مصری آثار قدیمہ کے محکمے میں ملازمت کر لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں ملازمت کی بجائے فری لانسر کے طور پر کام کرنا چاہتی تھی۔ نتاشا نے جواب دیا۔ اگر کتبہ ہمارے پاس موجود ہے تو اسے نتاشا کو پڑھایا جا سکتا ہے، تیسرے نوجوان نے کہا۔ نہیں، وہ جس زبان میں ہے میں اسے نہیں پڑھ سکتی۔ وہ انتہائی قدیم ترین کتبہ ہے اور تصویری زبان میں ہے۔ البتہ جان آرنلڈ کے علاوہ صرف ایک آدمی ایسا ہے جو اسے پڑھ سکتا ہے، اور وہ ہے سر کمال عبداللہ۔ لیکن تم جانتے ہو کہ وہ حکومت مصر کے خاص آدمی ہیں۔ اگر یہ کتبہ ان کی نظروں میں آ گیا تو یقیناً حکومت کو اس کا علم ہو جائے گا، اور پھر پوری مصری حکومت ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ نتاشا نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم سر کمال عبداللہ کو اغوا کر لیں اور انہیں اس کتبے کو پڑھنے پر مجبور کر دیں۔ جب وہ اسے پڑھ لیں گے تو پھر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ڈان نے کہا۔ اور اگر سر کمال عبداللہ نے بھی اس نقشے کی تصدیق کر دی تو؟ آگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم کھدائی کا آغاز کر دیں گے، ڈان نے فوراً ہی جواب دیا۔ لیکن سر کمال عبداللہ مصر کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا اغوا بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ مصر کی حکومت کے سارے کتے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، تیسرے نوجوان نے کہا۔ اگر ہم ہاتھ پیر بچا کر کام کریں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایسی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے کہ سر کمال عبداللہ کے اغوا کا علم ہی نہ ہو اور پھر ان کی موت بھی قدرتی ظاہر ہو، ڈان نے کہا۔ لیکن یہ اس شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈان۔ سر کمال عبداللہ واقعی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، نتاشا نے کہا۔ ہوتے رہیں اور کئی عبداللہ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ مقبرہ مل گیا تو یقین کرو کہ ہماری 7 نسلیں اتنی دولت مند ہو جائیں گی کہ ان میں سے ہر ایک پورے مصر کو 10 بار خرید سکے گا، ڈان نے بڑے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، نتاشا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کتبہ کہاں ہے آرگن؟ ڈان نے آرگن سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ میں نے ایک لاکر میں محفوظ رکھا ہوا ہے، آرگن نے جواب دیا۔ اوکے، چلو اب پہلے سر کمال عبداللہ کا مسئلہ نمٹا لیں، پھر اسپاٹ کا جائزہ لینے کے لیے آئیں گے، ڈان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو ابھی کہتا ہوں کہ زیادہ چکر میں مت الجھو اور اس نقشے کے مطابق کھدائی شروع کر دو، آرگن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں آرگن، تمہیں ان کاموں کا ابھی پوری طرح تجربہ نہیں ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، ڈان جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے ہر صورت میں انجام تک پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ یہ مقبرہ ضرور ملے گا، اور ضرور ملے گا، ڈان نے آرگن کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سارے خیمے سے باہر نکل آئے۔ تیسرے نوجوان نے تیزی سے خیمہ سمیٹنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد خیمہ اور جیپ کے اوپر موجود کپڑا جیپ کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ سب جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ کا اسٹیئرنگ اسی تیسرے نوجوان کے پاس تھا، اس کے ساتھ نتاشا بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ پچھلی سیٹوں پر ڈان اور آرگن موجود تھے، اور جیپ گھوم کر تیزی سے واپس دوڑنے لگی۔ یہ ریت پر چلنے والی مخصوص جیپ تھی، اس لیے نرم ریت پر چلنے کے باوجود اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کہیں چیک پوسٹ والے ہمارے اتنی جلدی واپس آنے پر مشکوک نہ ہو جائیں، نتاشا نے کہا۔ نہیں مس نتاشا، میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بے فکر رہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ پہلے بھی صرف میری شکل دیکھتی ہی انہوں نے روڈ ہٹا دیا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے جیپ کو نہ جانے دیتے، مکمل تلاشی لی جاتی۔ نہ جانے حکومت آج کل اس قدر سخت انتظامات کیوں کر رہی ہے۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا نوجوان مخاطب ہو کر بولا۔ تم فکر نہ کرو نتاشا، آرجر مصری محکمہ آثار قدیمہ کا بہت بڑا عہدیدار ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نتاشا نے بھی اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ قاہرہ شہر سے شمال مغرب میں کافی فاصلے پر ایک پرانا سا قصبہ تھا جسے عرف عام میں ڈپو کہا جاتا تھا۔ یہ انتہائی ادنیٰ متوسط طبقے کی آبادی تھی، کچے پکے اور پرانے طرز کا مکانات بغیر کسی منصوبہ بندی کے بنائے گئے تھے، ٹیڑھی میڑھی تنگ اور دھول اڑاتی ہوئی گلیاں، اور ان گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں جدید دنیا کی آسائشیں تقریباً ناپید ہیں۔ شاید یہ آبادی خودرو جھاڑیوں کی طرح خود بخود نمودار ہو گئی تھی۔ اس وقت کلثوم کی لمبی سی خوبصورت کار اس قصبے کی درمیانی گلی سے گزر رہی تھی، اور اس قصبے کا نام بھی عمران کو کلثوم ہی نے بتایا تھا۔ شاید یہاں پرانے زمانے میں فوج کا کوئی ڈپو ہوگا، جس کی وجہ سے اس قصبے کا نام پڑ گیا تھا۔ کیا تمہارے ڈیڈی کا دست راست اس قدر غریب آدمی تھا کہ اس کی بیوہ اس قصبے میں رہنے پر مجبور ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں، اسے محبت کی شادی کی تھی، اور اب یہ اس کی قسمت کہ جس لڑکی سے اسے محبت ہوئی وہ اس قصبے کی رہنے والی تھی، اس کا نام مریم ہے۔
اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ اسے یہیں واپس آنا تھا، کلثوم نے جواب دیا، اور عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ کار مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک نیم پختہ سے مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ آؤ، یہاں رہتی ہے وہ بیوہ، آؤ اب نیچے اترو، کلثوم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران مسکراتا ہوا کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک دبلی پتلی سی نوجوان عورت جس نے سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنا ہوا تھا باہر نکل آئی۔ کار سے اترتی ہوئی کلثوم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے آثار ابھر آئے۔ عمران نے دیکھا کہ وہ لڑکی خاصی قبول صورت تھی، اور باوجود اس کے چہرے پر گہری اداسی کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی نمایاں تھی۔ بہرحال وہ مریم کی طرح خوبصورت تو نہ تھی، البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ کلثوم، اوہ تم یہاں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس عورت نے، جو یقیناً ڈاکٹر عمر عبدال کے اسسٹنٹ کی بیوہ تھی، نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں یہاں ایک خاص کام سے آئی ہوں مریم، ان سے ملو، یہ پاکیشیا سے آئے ہیں، ان کا نام علی عمران ہے، اور علی عمران یہ مریم ہے، کلثوم نے بڑے سپاٹ سے لہجے میں کہا اور ان دونوں کا تعارف کرایا۔ اچھا تو یہ ہے مریم صاحبہ جن کی تعریف میں تم زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی؟ بھائی تمہاری تمام تعریفیں درست تھیں، یہ تو واقعی بہت اچھی خاتون ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم اس طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کب اس کی تعریفیں کی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، کلثوم واقعی بہت اچھی ہیں، انتہائی ہمدرد اور انتہائی رحم دل، آئیے اندر تشریف لے آئیے، مریم نے مسکراتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر کہا، اور کلثوم ہونٹ بھینچے خاموشی سے اندر چل پڑی۔ عمران بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جن میں معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا تھا، اور اس فرنیچر کی مدد سے اسے ڈرائنگ روم ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ آپ نے خواہ مخواہ یہاں تکلیف کی، مجھے بلا لیا ہوتا، گو میری عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ کے بلانے پر میں ضرور آ جاتی، مریم نے انہی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عدت کا لفظ سن کر کلثوم بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا عدت میں تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کلثوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے، عدت تک بیوہ کو گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور ابھی عدت ختم ہونے میں تقریباً 2 ماہ باقی ہیں، مریم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی شادی نہیں کر سکتی؟ میں تو تمہارے لیے ایک شاندار دلہا تلاش کر کے لے آئی ہوں، یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے والد سر رحمان پاکیشیائی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ بہت بڑے جاگیردار بھی ہیں، اور یہ ان کے اکلوتے لڑکے ہیں۔ کلثوم عمران کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے بولتی چلی گئی۔ مس کلثوم، میں تو سمجھی تھی کہ آپ مجھ سے ہمدردی کرنے آئی ہیں، لیکن شاید آپ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی ہیں۔ میں تو ایک بیوہ ہوں، اور ابھی میری عدت بھی ختم نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جانتی ہیں کہ میں ابوالفتح سے کس قدر محبت کرتی تھی، اس نے میری خاطر اپنے والدین چھوڑ دیے، سب مال و دولت چھوڑ دیا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں اس قدر گھٹیا ہوں؟ مریم کا لہجہ آہستہ آہستہ تیز ہوتا گیا۔ مس مریم، یہ ویسے ہی مذاق کر رہی ہیں، کہہ رہی تھی کہ مریم چونکہ بہت اداس رہتی ہیں اس لیے میں ان سے مذاق کروں گی۔ مجھے جب انہوں نے بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے چلیں۔ عمران نے فوراً ہی بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، اور مس کلثوم میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے مذاق کو سمجھ نہ سکی۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کلثوم ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی رہی، اسے شاید اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی کس قدر گھٹیا بات کی ہے۔ آپ رہنے دیں، میں ایک اور سلسلے میں بھی آیا تھا، ڈاکٹر عمر عبدال صاحب کے پاس میں ایک اور ضروری کام سے آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابوالفتح مرحوم نے ان سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی ڈائری ہے جس میں انہوں نے مصر کے قدیم مقبروں کے سلسلے میں نوٹس لکھ رکھے ہیں۔ اگر وہ ڈائری مجھے صرف دیکھنے کے لیے مل جاتی تو میرا کام ہو جاتا، عمران نے کہا۔ اوہ، ان کا سامان تو موجود ہے یہاں، لیکن میں نے آج تک ان کے سامان کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں کچھ زیادہ پڑھی نہیں ہوں، مریم نے جواب دیا۔ اگر آپ مہربانی کریں تو وہ مجھے وہ سامان دکھا دیں، ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے، عمران نے بڑی مسکین سے لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر آپ کا کام ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی، میرے لیے وہ صرف ابوالفتح کی یادگار رہی ہے، اور تو میرے کسی کام نہیں آ سکتا، میں لے آتی ہوں وہ سامان، مریم نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر اندرونی دروازے میں غائب ہو گئی۔ تو تم یہاں ڈائری دیکھنے آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے بیوہ سے شادی کرنی ہے، کیوں؟ مریم کے جاتے ہی کلثوم نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اب یہ پھنکارنا اور نکارنا بند کر دو، اور سیدھی طرح ایک مولوی اور 2 گواہ بلا لو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مریم شادی نہ کرے گی تو میں کروں گی، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ میری جوتی کرتی ہے تم سے شادی؟
مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عدت وغیرہ کا جھگڑا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہی پتا تھا کہ اس نے ابوالفتح کو زبردستی اپنے دام میں پھنسا لیا تھا، اس لیے وہ اب خوش ہوگی کہ ایک اور پھنسنے کے لیے آ گیا ہے، کلثوم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، مریم واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا اٹیچی کیس پکڑا ہوا تھا۔ اس میں ان کا سارا سامان ہے، مریم نے اٹیچی کیس عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے اٹیچی کیس کھولا۔ اندر واقعی مختلف موضوعات پر کتابیں، ڈائریاں، سرکاری کاغذات اور اس قسم کی مختلف چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ اور پھر چند لمحوں بعد عمران کو سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈائری ہاتھ لگ گئی۔ اسے وہیں اٹیچی کیس کے اندر ہی اسے کھول کر دیکھا اور پھر اسے ایک طرف کھسکا کر دوسری چیزیں دیکھنے لگا۔ اوہ مسز ابوالفتح، پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں میں ابھی لاتی ہوں، مریم نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے واپس اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے یہ کھٹکا کیسا ہے؟ اوہ کار کا شیشہ ٹوٹا ہے شاید، عمران نے اچانک چونک کر دروازے کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ شیشہ ٹوٹا ہے کار کا؟ اوہ یہ شرارتی بچے! کلثوم بے چین ہو کر اٹھی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمران نے اس کے مڑتے ہی بجلی کی سی تیزی سے وہ سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر کوٹ کی جیب میں منتقل کر لی اور پھر بڑے اطمینان سے ایک کاغذ نکال کر اس طرح پڑھنے لگا جیسے وہ یہاں یہی کاغذ پڑھنے کے لیے آیا ہو۔ کیا تمہارے کان بجنے لگے ہیں؟ باہر تو کچھ بھی نہیں ہوا، کلثوم نے واپس آتے ہوئے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا۔ اچھا پھر شہنائی بجنے کی آواز ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور کلثوم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ مریم اندر داخل ہوئی اور اسے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ مریم کے ہاتھوں میں کسی مشروب کے 2 گلاس تھے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور مریم کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ کلثوم نے بھی گلاس تو لے لیا، لیکن اب اس کے ایکشن بتا رہے تھے کہ وہ خاصی بور ہو چکی ہے۔ بس جذباتی نوک جھونک میں وہ عمران کو لے کر یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب واقعی وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ عمران نے کاغذ پڑھنے کے ساتھ ساتھ گلاس بھی خالی کیا اور پھر خالی گلاس بھی میز پر رکھا اور کاغذ بھی طے کر کے واپس اٹیچی کیس میں رکھ دیا اور اٹیچی کیس بند کر دیا۔ شکریہ، اس میں میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو تکلیف دی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مریم نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ مریم، جیسا کہ مس کلثوم نے بتایا کہ میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے اور ہمارے پاک ایشیا کی چند روایات ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے سریا، اور آپ بھی تقریباً اس کی ہم عمر ہیں، اس لیے آپ بھی میری چھوٹی بہن ہیں، اور ہماری روایت ہے کہ جب بھی بھائی بہن سے ملنے جاتا ہے تو اسے کچھ دے کر آتا ہے، اس لیے آپ پلیز انکار نہ کریں اور ایک بھائی کی طرف سے حقیر سا تحفہ قبول کر لیں۔ میں یہاں پردیس میں ہوں، ورنہ شاید میں اور بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرتا، فی الحال آپ یہ قبول کریں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے 100 میں سی پاؤنڈز مالیت کے نوٹوں کی بڑی سی گڈی نکال کر اس نے بڑے احترام بھرے انداز میں مریم کی طرف بڑھا دی۔ 100 میں سی پاؤنڈز کے نوٹوں کی اتنی بڑی گڈی دیکھ کر مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے شاید پوری زندگی میں اتنی مالیت کے نوٹ ہی نہ دیکھے ہوں۔ کلثوم کا بھی حال بالکل مریم جیسا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو، مریم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ زیادہ نہیں ہے، بھائی کا فرض اس سے بھی زیادہ ہے، اگر آپ انہیں قبول نہ کریں گی تو مجھے بے حد شرمندگی ہوگی کہ میں اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ آپ کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گڈی وہیں میز پر رکھ کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کلثوم بھی ہونٹ چباتی ہوئی واپس مڑی اور چند لمحوں بعد ان کی کار دوبارہ ان گلیوں سے گزر رہی تھی۔ مریم کی حالت شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب ہو گئی تھی کہ وہ انہیں چھوڑنے دروازے تک بھی نہ آ سکی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنے نوٹ دینے کی؟ سڑک پر پہنچتے ہی کلثوم پھٹ پڑی۔ کیوں نہ دیتا؟ اب میری بیوی تھوڑی بیٹھی ہے کہ وہ میری جیبیں خالی کرتی رہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم احمق ہو، قطعی احمق، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ تم بالکل احمق ہو، کلثوم نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب تو تم راضی ہو ہی جاؤ گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، اوہ وہ ڈائری کا ہے، سرخ ڈائری، اچانک کلثوم نے چونکتے ہوئے کہا۔ سرخ ڈائری؟ کون سی ڈائری؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، تم نے مریم کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور مجھے شیشہ ٹوٹنے کی بات کر کے باہر بھیج دیا، اور جب تم نے وہ اٹیچی کیس بند کیا تھا تو میں نے دانستہ طور پر دیکھا تھا اس میں وہ سرخ رنگ کی ڈائری موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سارا چکر اس ڈائری کو اڑانے کے لیے کھیلا تھا، اور شاید اسی ڈائری کے معاوضے میں تم نے اتنی بھاری رقم اس مریم کو دے دی ہے۔ کہاں ہے ڈائری؟ نکالو، کلثوم نے کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کلثوم ذہنی طور پر اتنی گم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ خاصی تیز اور منطقی ذہن رکھتی ہے۔ وہ ڈائری دراصل اس کی جلد مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں نے سوچا چلو ابوالفتح کی نشانی کے طور پر رکھ لوں، وہ اس میں کچھ ہے تو نہیں، بس ایسے حساب کتاب لکھا ہوا ہے،
عمران نے مسکرا کر اسے ٹالتے ہوئے کہا، اور کلثوم سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار واپس ڈاکٹر عمر ابدال کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی اور عمران کار سے اتر کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کلثوم اثر عمارت کی طرف چلی گئی۔ عمران بھی شاید یہی چاہتا تھا کہ اب کلثوم سے پیچھا چھوڑے، چنانچہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر میز پر بیٹھ کر اس نے ٹیبل لیمپ جلایا اور جیب سے ڈائری نکال کر اس نے اطمینان سے اس کی ورق گردانی کرنا شروع کر دی۔ ڈائری میں واقعی ذاتی حساب کتاب بھی درج تھا اور سروس کے بارے میں بھی حالات درج تھے۔ مریم سے شادی کا بھی ذکر تھا، لیکن عمران نے وہیں مریم کے گھر میں ہی ڈائری کو کھولتے وقت ایک صفحہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ ڈائری اڑائی تھی، اور پھر مختلف ورق کھول کر اس نے آخر کار وہ صفحات تلاش کر لیے۔ اس میں ابوالفتح نے ڈان گروپ کا ذکر کیا تھا۔ اسے لکھا تھا کہ ڈان ایک غیر ملکی آدمی ہے۔ اسے مجھ سے اس کتبے کے حصول کے لیے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں ہوشیار ہو گیا، کیونکہ ڈان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کا پورا گروپ ہے۔ اگر میں اسے تعاون کروں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا، ورنہ میں اس کے انتقام کا نشانہ بنوں گا۔ لیکن یہ کتبہ انتہائی قیمتی ہے اور پھر یہ میری تحویل میں ہے، میں اسے کیسے ڈان کے حوالے کر سکتا تھا؟ لیکن میں ڈاکٹر عمر ابدال سے ضرور کہوں گا کہ وہ اس کتبے کو فوراً حکومت کی تحویل میں دے دیں، کیونکہ ڈان گروپ کو اس کی اطلاع مل چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط حرکت کر دیں۔ اور پھر 2-3 صفحات کے بعد ابوالفتح نے لکھا تھا کہ میں نے ڈاکٹر عمر ابدال سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر بات کی ہے۔ اشارے کنائے سے انہیں ڈان گروپ کے متعلق نہ صرف بتایا ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈان گروپ کا اڈا ہوٹل آفندی میں ہے، اور ہوٹل آفندی جا کے اس سے بات کروں گا کہ وہ اس کتبے کو بھول جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ڈائری ختم ہو گئی اور اس کے بعد ڈائری کے باقی ورق بالکل کورے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ابوالفتح نے واقعی حماقت کی اور ہوٹل آفندی جا کر اسے ڈان گروپ سے بات کی ہوگی، جس کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر ڈائری بند کی اور اسے میز پر رکھ کر اس نے ٹیبل لیمپ بند کیا، پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈان گروپ کا اس کی معلومات میں کوئی بات شامل نہ تھی، لیکن اس سے اسے ہوٹل آفندی کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے پوری طرح مطمئن تھا کہ کل وہ ہوٹل آفندی کا چکر لگا لے گا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کتبہ لازماً ڈان گروپ نے چرایا ہوگا۔ وہ سپر فیاض کے ساتھ یہاں اکیلا آیا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ یہاں صورتحال دیکھنے کے بعد ہی وہ آگے بڑھے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو سیکرٹ سروس کو بلائے گا، ورنہ نہیں۔ سر رحمان کا دیا ہوا چیک نہ صرف اس نے کیش کرا لیا تھا، بلکہ یہاں آنے سے پہلے اس نے اسے یہاں کی کرنسی مصری پاؤنڈ سے تبدیل بھی کرا لیا تھا، اور نوٹوں کی گڈی مریم کو اس نے صرف اس لیے دی تھی کہ اسے واقعی مریم کی حالت زار دیکھ کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ اس بیچاری کی حالت واقعی بے حد خستہ تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی اور چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔